بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، بہت سے دوستوں کا سوال تھا کہ نظر ثانی کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس کے لیے کون سا فارم استعمال کرتے ہیں اور کیسے ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، اس کی فیس کیا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ آپ کے لیے ایک ویڈیو بنا دی جائے جس کے اندر پوری معلومات ہوں، تاکہ آپ بہت آسانی کے ساتھ اس چیز کو سمجھ سکیں اور اپنا وقت ضائع کیے بغیر یہ فارم پر کر کے وفاق المدارس کے دفتر بھیج دیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو میری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ شروع میں یہ سب سے پہلے تو آپ نے گوگل کے اندر جانا ہے اور اس کا طریقہ کار بھی میں بتاؤں گا۔ تو وہاں سے جا کے وفاق المدارس آپ لکھیں گے، یا ویب سائٹ سے وفاق المدارس کا نظر ثانی کا فارم ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کو پر کیسے کرنا ہے اور اس کی فیس کیا ہے۔ سب سے پہلے رول نمبر، ٹھیک ہے جی، یہ سب چیزیں واضح لکھی ہوئی ہیں۔ رجسٹریشن نمبر ہے، طالب علم یا طالبہ کا نام ہے، اس کی والدیت ہے، ٹھیک ہے، ضلع ہے، اور پھر مدرسے کی بات آتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہو گیا طالب علم کا، اور آگے مدرسے کا، یعنی جس جامعہ میں اس نے پیپر دیے ہیں مدرسے کا نام لکھے، پھر کس مدرسے، وہ مدرسہ کس جگہ پہ ہے، کون سے ضلع میں ہے، وہ مدرسے کا ضلع لکھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ لاگ نمبر ہے اور اس مدرسے کا لاگ نمبر، جس مرکز کے اندر آپ نے امتحان دیا ہے تو اس کا امتحانی مرکز کا نمبر لکھنا ہے یہاں، ٹھیک ہے جی۔ اور کس درجے کی آپ ری چیکنگ کروانا چاہتے ہیں اس درجے کا نام لکھنا ہے۔ آگے ہے آپ نے پہلا پرچہ، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں یہ چیزیں آپ نے مینشن کرنی ہیں اور نام لکھنے ہیں، ٹھیک ہے جی، مارک کرنے ہیں۔ اور پہلے پرچے کے ساتھ آپ نے دیکھنا ہے مارک شیٹ کے اندر پہلا پرچہ کون سا تھا، تو وہ یہاں اس کا نام آپ نے لکھنا ہے، جو بھی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور فیس نظر ثانی، اب فیس کتنی ہے وہ نیچے لکھی ہوئی ہے، آپ تھوڑا سا نیچے آئیں گے، بالکل درمیان میں فیس سب درجوں کی لکھی ہوئی ہے۔ آپ جتنے بھی پیپر دیں گے ان کی آپ نے فیس یہاں لکھنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب آگے ہے کیا لکھا ہوا ہے کہ فقط اسی کتاب کا نام تحریر کریں جس کی نظر ثانی مطلوب ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس فارم کی فوٹو کاپی کارآمد ہے، یعنی اس میں آپ ایسا کریں کہ کسی بھی کاپی شاپ والے دکان کے پاس چلے جائیں اور وہاں جا کے ان کو کہیں کہ وفاق المدارس کی ویب سائٹ کھولیں۔ وہ وفاق المدارس کی ویب سائٹ اگر اس کے پاس ہوگی تو بھی ٹھیک ہے، ورنہ گوگل کے اندر جا کے لکھے گا وفاق المدارس، اردو کے اندر لکھے یا انگلش کے اندر، تو وفاق المدارس کی ویب سائٹ اس کے سامنے آ جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ وہ ماشاءاللہ ہوشیار ہوتے ہیں، ان کو تجربہ ہوتا ہے، کام کا پتہ ہوتا ہے۔ ان سے آپ کہیں کہ نظر ثانی کا فارم ڈاؤن لوڈ کر کے دیں، تو وہ چیز میں آپ کو لاسٹ میں سمجھاؤں گا۔ وہ آپ نظر ثانی کا فارم ڈاؤن لوڈ کر لیں اور وہاں سے پرنٹ کروا لیں، 10-20 روپے آپ سے لے گا۔ اور یہاں متوسطہ کا جو ہے نا 325 روپے ہیں، ثانویہ عامہ کے 340 ہیں، ثانویہ خاصہ سال اول 355 ہیں۔ اسی طرح دراسات دعا میں تجوید للحفاظ، تجوید للعلماء، ٹھیک ہے جی، عالیہ سال اول، یہ سب درجات لکھے ہوئے ہیں، اس کے ساتھ فیس بھی لکھی ہوئی ہے۔ بہت آسان ہے، اس کے اندر ایسی کوئی بڑی بات یا مشکل بات بالکل نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا۔ آگے منی آرڈر کی بات آتی ہے کہ آپ نے اب فیس کا کام کمپلیٹ کر لیا، فیس جمع کرانی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ نیچے لکھے ہوئے ہیں وفاق المدارس کے اکاؤنٹ نمبر لکھے ہوئے ہیں، آپ نے ان کے اندر فیس جمع کرانی ہے۔ یہ اکاؤنٹ نمبر آپ دیں گے بینک والوں کو، وہ آپ کو سلپ دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ وہ سلپ آپ نے لازمی اس کے ساتھ لگانی ہے، فارم کے ساتھ سلپ لازمی لگانی ہے۔ اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے تو آپ کا جو فارم ہے وہ واپس آ جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ نے سلپ ضروری لگانی ہے۔ یہ ایک جس طرح شاہدی ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ ایک دلیل جیسے ہم کہتے ہیں کہ واقعی بھائی میں نے پیسے جمع کرائے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ پورے پاکستان سے لوگ پیسے جمع کراتے ہیں۔ اب کیسے پتہ چلے گا کہ کس نے پیسے کتنے جمع کرائے، کس نے کون سے درجے کے جمع کرائے،
اور وہ کون طالب علم تھا جس نے پیسے جمع کرائے، اور وہ کون ہے جس نے پیسے جمع کرائے ہیں یا نہیں کرائے۔ تو اس کے لیے سلپ دیتے ہیں بینک والے، تو وہ سلپ آپ نے فارم کے ساتھ ٹچ کر دینی ہے۔ اور اب آگے چلتے ہیں، دوسرا جو یہاں جو بھی بات لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی، واضح لکھی ہوئی ہے، پھر بھی اگر آپ کو ایسی کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو آپ کمنٹ سیکشن کے اندر پوچھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو فارم ڈاؤن لوڈ کرنا نہیں آتا تو آپ وہ میرا نمبر، میں نے یہاں تو میں نمبر نہیں دوں گا، یہ یوٹیوب کی پالیسی نہیں ہے، آپ وہاں سے فیس بک سے اخبار المدارس گروپ پہ سرچ کریں، ٹھیک ہے جی، اخبار المدارس میم عین زا، تو وہاں سے آپ نے یہ سرچ کرنا ہے اور وہاں سے میرا نمبر آپ کو مل جائے گا، 0301 میں نمبر ہے، وہاں سے جا کے آپ نمبر اٹھا سکتے ہیں اور مجھ سے آپ واٹس ایپ سے ایس ایم ایس کریں کہ مجھے نظر ثانی کا نتیجہ فارم سینڈ کر دیں اور اس کا طریقہ کار بتا دیں، تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو سمجھا سکوں۔ اب یہاں آ جائیں کہ دیکھیں اوپر میں نے لکھا ہوا ہے نظر ثانی فارم، بس آپ اور کچھ لکھیں ہی نہیں، گوگل کے اندر چلے جائیں، وہاں لکھیں نظر ثانی فارم، ٹھیک ہے جی، بہت آسان ہے۔ آپ کو لوگ کہیں گے بھائی ویب سائٹ کھولو، ایسے کرو، ادھر آؤ اور ہوم پیج پہ آؤ، یہ کام کرو، کچھ نہیں کرنا، گوگل کھولیں، گوگل کے اندر آپ لکھیں نظر ثانی فارم، ٹھیک ہے جی، تو وہاں سے آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، میں نے تو ڈاؤن لوڈ کر لیا ہے۔ آپ دوسرے نمبر پہ دیکھیں گے فارم برائے نظر ثانی پرچہ چاہت، ٹھیک ہے جی، یہاں آپ نے کلک کرنا ہے۔ جب آپ کلک کریں گے تو ڈاؤن لوڈنگ کا آپشن آپ کو ملے گا، آپ نے ڈاؤن لوڈنگ کے آپشن پہ کلک کرنا ہے، پھر آپ کا جو فارم ہے آپ کے موبائل کے اندر ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا۔ اب وہاں دیکھیں، ہدایت پڑھیں، پھر چلے جائیں آپ دکان والے کے پاس، کاپی شاپ والے کے پاس، وہ آپ کو پرنٹ کر کے دے گا یہ فارم، آپ ان کو کہیں کہ بھائی آپ اپنے کمپیوٹر کے اندر یہ PDF کے ذریعے ڈاؤن لوڈ کریں اور مجھے پرنٹ کر کے دیں، ٹھیک ہے جی، تو بہت ہی آسان ہے، اتنی کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ باقی آپ نے اگر ان کی امتحان تاریخ وغیرہ معلوم کرنی ہے تو یہ بھی میں نے شو کر دی ہے، ٹھیک ہے، اگر نظر نہیں آتا تو آپ اس کے اندر پوری ہدایات دی گئی ہیں، انشاءاللہ میں اس کے لیے ایک اور ویڈیو بناؤں گا۔ اور اگر آپ خود سے اپنے موبائل میں پڑھنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے اعلان نظر ثانی اور ضمنی امتحان، ٹھیک ہے جی، ان کے امتحانات کے لیے کون سی تاریخ ہے، کون سا دن ہے، آپ نے یہاں سے ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے۔ اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اگر ایسی کوئی بات ہے، ایسا کوئی سوال ہے تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن کے اندر وہ سوال SMS کر سکتے ہیں، کمنٹ کر سکتے ہیں، اور واٹس ایپ میرا نمبر آپ لوگوں کے پاس ہوگا، تو اب وہاں سے بھی ایسی کوئی بات ہے تو وہ پوچھ سکتے ہیں۔ لیکن بہت سے دوست ہیں وہ ڈائریکٹ کال کرتے ہیں، جیسے کل آپ کو پتہ ہے کہ نتیجہ ہوا تو میرے پاس 1 سیکنڈ بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے، 1 سیکنڈ بھی نہیں تھا، لیکن میں دیکھ رہا تھا دوستوں کو ماشاءاللہ کہ کال کے اوپر کال کر رہے تھے، اب میں کس کی کال اٹھاؤں گا، اور اتنے تو SMS آئے خالی واٹس ایپ پہ، اتنے SMS آئے کہ میں جواب دینا تو دور کی بات، میں کھول کے پڑھ بھی نہیں سکتا، اتنے SMS آئے۔ تو یہ ماشاءاللہ آپ لوگوں کی محبت ہے، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو گائیڈ کروں، لیکن پھر بھی احتیاط کرنا چاہیے، کال نہ کیا کریں، باقی جو بات ہے وہ SMS کے اندر تحریر کر لیا کریں، جیسے ہی مجھے ٹائم ملے گا میں آپ لوگوں کو جواب دے دوں گا۔ اپنی دعا میں یاد رکھیں، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اچھی اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دے دیں، اللہ